السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ریان رمضان، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہیرا جاوید، اور ہمارا ساتھ دیں گے بلال احسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، آج 27واں رمضان المبارک ہم جو ہے اس کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور یقیناً گزشتہ شب جو گزری وہ 27ویں شب تھی، اور اس شب کے حوالے سے بے پناہ فضیلتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے سورۃ القدر جو ہے اس کا نزول کیا گیا، اور اسی طرح کہا گیا کہ قرآن پاک اس رات مبارک رات میں اتارا گیا۔ یہ موضوع ہے آج ہمارا، اور بڑا اہم موضوع ہے۔ اس پر ہم یقیناً اپنے جو دینی اسکالرز ہیں ان سے اس حوالے سے رہنمائی لیں گے۔ شب قدر کیا ہے، طاق راتیں کیا ہیں، اور پھر شب قدر کی پہچان کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ابھی ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالوحید ساجد، ان سے گزارش کریں گے کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ ساجد تلاوت کلام پاک پیش کر رہے تھے، ہم انہی سے گزارش کریں گے کہ کوئی نعت بھی ہمیں سنائے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی روزے کا نظارہ، کہ یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، جہاں آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے، اور ہم امتیوں کے ہیں تو کیسے رہے معروم، ہم
کے ہیں تو کیسے رہے مانو جب ان کا کرم سارے زمانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر پیغام سناتی ہے یہی آیت تطہیر کہ عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ہے اور بہت دوسرے شعر کہ سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے سرور جو بلاوا نہیں آیا کئی دن سے طلب اور بڑھانے کے لیے ہے دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے جان آپ کی حرمت پہ لٹانے کے لیے ماشاءاللہ عبدالوحید ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں تھوڑا سا مزید کلام سنائیں فرمائش آئی ہے وہ ہم ثنا الہی کے حوالے سے بڑا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں تو ذرا سنائیں اس کو دوبارہ ہمارے چاہتے ہیں ناظرین سننا چاہتے ہیں آپ کو مزید اول حمد ثنا الہی اتے جو مالک ہے ہر دا اس دا نام چتان والا اتے کس میدان نردا رحمت دا دریا اتے ہر دم وسدا تیرا جیک قطرہ بخشے مینوں اتے کم بڑھ جاوے میرا جیک قطرہ بخشے مینوں اتے کم بڑھ جاوے تیری بینی ہر کوئی آنکھے اتے میری آنکھاں بیلی اس ویدا کوئی نہیں جے
جو نکلے جان تیری اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جو نکلے جان اور درد یار یہ وہ شعر ہے جو پچھلے بہت ہوا درد یار محبت والے تیرے نالے ہنسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے لے او یار حوالے رب دے اتے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی اتے جس دن پھر ملا گے محمد بخش کا کلام ہمیشہ جب بھی یہ پڑھا جاتا ہے تو لگتا ہے کہ واقعی صحیح جسے کہتے ہیں نا کہ دل سوز آواز میں اور دل سوز جو ہے نا احساسات کے ساتھ لکھا گیا کلام ہے اور جو بھی پڑھتا ہے واقعی مزہ آ جاتا ہے سننے کا بالکل ایسے ہی ہمارے ساتھ معزز مہمان ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی الازہری بھی موجود ہیں جو فارغ التحصیل ہیں جامعۃ الازہر سے وہ آج ہمارے موضوع کے حوالے سے ہماری رہنمائی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو 27ویں شب ڈاکٹر صاحب گزری ہے تاک رات تو چل رہی ہیں تاک راتوں کا ایک پورا ظاہرہ آخری عشرے میں ہم موجود ہیں آج 27 رمضان المبارک ہے اور 21ویں 23ویں 25ویں اور کل جو گزری وہ 27ویں شب تھی ہم ان تاک راتوں میں جو عبادات کرتے ہیں ان سے کس طرح سے زیادہ فیضیاب ہو سکتے ہیں ہم پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں پھر موضوع کی طرف لیلۃ القدر کی طرف بھی آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک تعلق ہے رمضان المبارک کا تو رمضان المبارک پورا مہینہ برکت والا مہینہ ہے بالکل اور اس میں اللہ رب العزت نے اپنی تمام رحمتیں اپنے تمام کرم جو ہیں اپنے بندوں کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں اس مہینے کو باقی مہینوں پر افضل قرار دے دیا ہے اور بلکہ یہاں تک اللہ رب العزت جو ہے فرماتا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے جو میرے بندے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں ان کو میں ہی جزا دیتا ہوں تو اس مہینے کے اندر ہر شب فضیلت والی ہے مگر ایک ایسی شب بھی ہے جسے اللہ رب العزت نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے بالکل اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اور دوسرے مقام پر فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بالکل ہمارے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ اللہ نے 2 جگہ پر قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا اور اس رات کو جو اللہ نے فضیلت والی رات اس مہینے میں رکھی ہے اس کو لیلہ مبارک بھی کہا اور لیلہ قدر بھی کہا مبارک کا معنی ہے برکت والی رات اور قدر کا معنی ہے عزت والی رات اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو عزت والی بھی ہے برکت والی بھی ہے اور فضیلت والی بھی ہے اور اس کی فضیلت کا ایک نمونہ آقا نے اللہ نے ہمیں قرآن میں بیان فرما دیا کہ اس کی فضیلت اگر آپ دیکھنا چاہو تو کتنی ہے 1000 مہینے ایک طرف رکھ لو تو اس ایک رات کو ایک طرف رکھ لو تو پھر بھی وہ رات فضیلت میں ان مہینوں سے زیادہ ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اگر ہم وہ 1000 مہینوں کو کاؤنٹ کریں تو تقریباً 83 سال اور کچھ ماہ وہ بنتے ہیں جو میکسیمم ایک بندے کی ایوریج ایک لائف ہے کہ اگر ایک بندہ آج کل تو ویسے بھی کم ہے 60 سال ہو گئی ہے 60 65 50 چل رہی ہے تو اگر میکسیمم بھی جائیں تو آج کل 83 80 تک بندے جا رہے ہیں بالکل تو اتنی پوری زندگی کی عبادت ایک طرف
اور ایک رات کی عبادت کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ ایک طرف ہے۔ اب اللہ نے اس مہینے میں وہ رات رکھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ وہ رات کون سی ہے اور کہاں اس رات کو ڈھونڈیں، تو سیدہ عائشہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ عفیفہ طیبہ طاہرہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، تم رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پہلے تو پتہ یہ چلا کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں میں موجود ہے، آقا نے اس بارے میں بیان فرما دیا، اور پھر ان 10 دنوں میں بھی راتیں مخصوص کر دی کہ وہ طاق راتوں میں موجود ہے۔ طاق راتوں سے کیا مراد ہے، بعض ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے معلومات کے لیے وہ بھی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی ہے، شب ایسی ہے جس کی بہت فضیلت ہے، ہمیں بیان فرمائے کہ یہ کیا ہے اور کون سی رات کو ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبادہ بن صامت کو فرمایا کہ یہ 27ویں رمضان کی رات ہے، اور اس کے اندر فضیلت جو ہے وہ جیسے بیان کی جا چکی ہے اسی طرح کی ہے، اور یہ طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ پھر آقا نے وہ الفاظ بیان فرما دیے، یہ 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی ہو سکتی ہے، 25ویں بھی ہو سکتی ہے، 27ویں بھی ہو سکتی ہے، 29ویں بھی ہو سکتی ہے، بلکہ آقا نے فرما دیا یہ 30ویں اور آخری رات بھی ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ آقا نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات پائی اور اس رات کو قیام کیا، اور قیام ایسے کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اللہ رب العزت اس بندے کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہی بات حضرت ابو ہریرہ نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت نقل کی ہے، اور اس سے حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں اور حضرت امام مسلم نے اپنی صحیح میں درج کیا ہے۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح میں، اور امام مسلم نے کتاب الصیام میں، اور اسی طرح باقی ائمہ محدثین نے بھی حدیث کو بیان کیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے لیلۃ القدر کی رات یعنی ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کو جو آئے گی عبادت کی اور قیام کیا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، محاسبہ نفس کے ساتھ، تو اللہ رب العزت اس بندے کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والی رات ہے۔ بالکل۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اس رات کی نشانیاں کیا ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ یقیناً ہم آئیں گے، ابھی ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، اس کے بعد یقیناً اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے اور تفصیل سے جانیں گے۔ آپ نے نشانیوں کی بات کی، ہم آپ سے یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ طاق راتوں میں ہی کیوں، دیگر جو آتے ہیں ان کو کیا معاملہ کیا تھا، طاق راتوں کا کیوں کہا گیا حکم کی، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے، سوال کریں گے۔ خواتین و حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بڑا اہم موضوع ہم اپنے دینی اسکالر سے گفتگو کر رہے ہیں، اس پر آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریکتے ہیں بریک میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات ابھی ہم بریک پر جانے سے پہلے اپنے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بڑا اہم موضوع ہے آج کا لیلۃ القدر۔ ہم 27ویں شب جو ہے وہ گزار کے آئے ہیں، آج 27 رمضان المبارک ہے۔ ہمارے دینی اسکالر ڈاکٹر اختر حسین اعظمی وہ بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، معروف دینی اسکالر ہیں، مختلف نجی چینلز پر ہمارے لوگوں کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کا جو موضوع ہے لیلۃ القدر اس پر ہم سوالات کا آغاز کریں گے اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ لیلۃ القدر جو کہا گیا اس سے مراد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اسی طرح سورہ دخان میں بھی فرمایا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو ایک مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ تو یہ رات جو ہے جو قرآن سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ چونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے،
دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ بھی قرآن نے ہی بتایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے۔ دوسری جو بات اس سے یہ معلوم ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور جبریل امین جو ہیں اس کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ یہ جو لیلۃ مبارکہ یا لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اب یہ جاننا ہے کہ لیل رات کو کہتے ہیں، اور قدر کے دو معنی ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو قدر سے مراد ہے اندازہ کرنا، تخمینہ کرنا۔ صحیح۔ تو اس سے یہ مراد ہوا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے سال بھر کے جو کہہ لیں کہ ان کی زندگی کا باقی بجٹ ہے اس کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ سورہ دخان میں اسی آیت کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر فیصلے کیے جاتے ہیں، حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ تو سورہ دخان سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو قدر کے معنی بیان کیے گئے ہیں، وہ جیسے ہمارے اردو میں بولتے ہیں کسی چیز کی قدر و عظمت ہونا، بلندی ہونا، اس کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے اس بات سے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، افضل ہے۔ یعنی ایک انسان 1000 مہینوں کے اندر جو بھلائیاں کر سکتا ہے، اچھائیاں کر سکتا ہے، یا جو بھی وہ اپنے لیے کچھ چیزیں اکٹھی کر سکتا ہے، وہ ایک طرف، لیکن اس ایک رات کا کسی کو مل جانا یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے، قدر و عظمت والی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس رات سے بڑی اور عظمت والی کوئی رات نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ اس رات سے فضیلت والی رات کوئی نہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے بھی فضیلت کے بارے میں بتایا شب قدر کی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نشانیاں بتانا چاہ رہے تھے، وہ بتائیے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ یہ رات بہت قدر والی ہے، فضیلت والی ہے، اس رات کی فضیلت کے اسباب جیسا کہ بیان ہو رہے ہیں کہ قرآن مجید کا نازل ہونا، یہ اس رات کی فضیلت کا ایک سبب ہے۔ اس رات میں فرشتوں کا نازل ہونا یہ بھی ہے، اور اس رات میں عبادت کا اتنا زیادہ بڑھ جانا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت کا درجہ دے دینا، یہ ساری اس رات کی فضیلت کی جو ہے مختلف جہتیں اور اسباب ہیں۔ اس رات کی نشانیوں کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر اور بھی مفاہیم موجود ہیں، اور یہ بھی آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بھی بیان فرمائی ہے۔ حضرت زیر بن حبیش صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، تابعی ہیں۔ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جس بندے نے پوری رات کو قیام کیا، پوری زندگی، پورا سال رات کو قیام کیا، اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، ان کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے صرف 27ویں رات یا شب قدر پر تکیہ نہ لگا لے بلکہ پورا سال عبادت کرے، اور بیان فرمایا حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو شب قدر ہے یہ رمضان کی 27ویں رات کو آتی ہے۔ اس کے بعد راوی نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کہ آپ کیسے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شب قدر جو ہے یہ 27ویں ہوتی ہے؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے بیان فرمایا کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علامت اور نشانی بتائی ہے کہ 27ویں رات کی شب قدر کی جو ہے، انہوں نے کہا بیان کریں وہ کیا علامت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے نشانی بیان فرمائی کہ شب قدر کی جو ہے، بیان فرمایا آقا کے الفاظ انہا لیلۃ، یعنی یہ وہ رات ہے جس کے اندر لا شعاع لہا، سورج جب طلوع ہوتا ہے اس رات میں، تو پھر صبح جب ہوتی ہے تو سورج کی شعائیں نہیں ہوتی، سورج شعاؤں کے بغیر ہوتا ہے، اور ایسی یعنی سرخ سورج ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شعاع نہیں ہوتی۔ دوسری جگہ پر ایک صحابی رسول ہیں، حضرت ابن عباس نے روایت کیا ہے کہ صحابی کبیر تھے، وہ بڑی عمر کے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، اب میں ہر رات کو قیام نہیں کر سکتا،
تو مجھے آپ ایسی ایک رات بتائیں جس رات میں شب قدر ہے، جس میں اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، میں اسی رات کو قیام کر لوں اور وہی رات میرے نصیب میں لکھی جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بالسابعۃ، آپ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو 7ویں رات ہے اس رات کو عبادت کرو، وہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ اور حضرت ابن عباس جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں کہ یہ رات کی نشانی کیا ہے۔ لیلۃ، آقا نے فرمایا لیلۃ سمحۃ طلقۃ لہارۃ ولا باردۃ، یہ وہ رات ہے جو کشادہ ہوتی ہے، جس کے اندر گھٹن نہیں ہوتی، اور یہ وہ رات ہے جو نہ گرم ہوتی ہے اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، خوشگوار ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے۔ مزید آقا کریم نے فرمایا کہ اس رات کی جب صبح ہوتی ہے تو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ یہ شب قدر کی نشانیاں ہیں کہ وہ رات نہ گرم ہوگی، نہ سرد ہوگی، نہ ہی تنگ ہوگی، نہ ہی بندے کو گھٹن ہوگی اس رات میں، بلکہ بندہ بہت ایزی فیل کرے گا اس رات میں، خوشگوار فیل کرے گا۔ تو جب ایسی فیلنگ ہوگی تو سمجھ لیں کہ وہ شب قدر ہے، وہ قدر والی فضیلت والی رات تھی جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے رہنمائی فرمائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جس انہوں نے ذکر کیا قرآن کے نزول کی رات بھی کہا گیا شب قدر کو، اچھا اب قرآن کہتا ہے کہ اس رات نازل کیا گیا، ویسے اگر قرآن پاک کی بات کی جائے تو وہ تو 23 سال وقفے سے مختلف مواقعوں پر نازل ہوا، تو یہ کس طرح سے ہم اس کو سمجھا پائیں گے اپنے ناظرین کو؟ جی بالکل، بڑا اہم بات ہے یہ۔ قرآن پاک کو جب یہ کہا گیا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا انا جو دوسری بات فرمائی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے اندر قرآن کو نازل کیا، تو اس سے مراد مفسرین نے اور قرآن کے علوم کے ماہرین نے یہ مراد لیا ہے کہ اس رات کو اور اس مہینے میں قرآن پاک جو ہے لوح محفوظ سے جبریل امین کو سونپ دیا گیا، ان کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ وہ حسب ضرورت اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے رہیں۔ یہ تو ہے اس سے مراد۔ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں نزول کے اعتبار سے 2 الفاظ جن کے 2 ابواب الگ الگ ہیں نازل کیا گیا، بیان کیا گیا ہے۔ ایک یہ جس کو ہم کہتے ہیں تنزیل، ایک تنزیل یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، یعنی، اور ایک ہے انزال، یعنی یک بارگی نازل ہو جانا کسی چیز کا۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ذکر کیا ہے یا لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر کا ذکر کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ انزال کے جو باب سے ہیں وہی آپ یعنی بیان فرمائے الفاظ۔ تو مراد یہ ہے کہ یک بارگی نازل ہو گیا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یا حضرت جبریل امین کو سونپ دیا گیا جو حامل وحی ہیں۔ اور جہاں تک ہے کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہی فرمایا ہے، بلکہ قریش نے اور کافروں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن یک بارگی ہی کیوں نہیں نازل ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لنثبت علی فؤادک، تاکہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ قرآن پاک کا بوجھ اور اس کی وحی کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کی کیفیات بدل جاتی تھیں، اور صحابہ کرام اس دوران آپ سے کلام کرنے کی جرت نہیں کرتے تھے، بلکہ الگ ہو جاتے تھے۔ تو روایات کے اندر ہے کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے تو اس کا وہ پیٹ والا حصہ نیچے لگنے کو ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک صحابی نے فرمایا کہ میرے ران کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک رکھ کے آرام فرما رہے تھے، تو اس دوران وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج میری ران سلامت نہیں رہے گی، ٹوٹ جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وحی کا نزول کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک گراں کہہ لیں، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ایک چیز ہوتی تھی تو آپ کے لیے خوشگوار تجربہ بھی تھا، لیکن بہرحال جسمانی اعتبار سے آپ کے اوپر ایک بہت بوجھ ہوتا تھا۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں اس کام کے لیے. تو یہ واقعی ہے کہ قرآن پاک کوئی تقریباً 22 سال اور تقریباً 6 مہینے کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت، تاکہ مسلمانوں کو جن حالات میں جس قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہے وہ ان کو مل جائے. ان کو تسلی کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ کی معیت کا ان کو احساس ہو جائے، اور اسی طرح کافروں کو بھی جس انداز سے ڈرانے کی، خبردار کرنے کی اس موقع پہ ضرورت ہے وہ کر دیا جائے. بالکل، وہ مختلف مواقع آتے تھے، جس طرح جنگ بدر کا معاملہ تو اس وقت کی آیات جو ہے وہ جنگ کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی جب جیسے جیسے جو عبادات آتی ہیں. میں آپ کی بات یہ بھی عرض کروں، بعض مفسرین اور اہل علم نے یہ بھی بات کی ہے کہ قرآن کے رمضان میں یا لیلۃ القدر کے اس میں نزول سے مراد یہ بھی ہے کہ جو پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی وہ اسی رات کو آئی تھی اور اسی مہینے میں آئی تھی. پہلی وہی اسی رات کو آئی تھی. تاک راتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائے گا کہ شب قدر میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ شب قدر عطا فرمائے، اور نصیب والے وہ لوگ ہوں گے جن کو یہ رات نصیب ہوتی ہے، جس میں اللہ کا کرم اور اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے. دیکھیں، سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے انسان کا زندگی میں وہ توبہ ہے. اگر وہ حق کی منزل کو پانا چاہتا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے بندے کے لیے جو مقام ہے وہ توبہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اس سے پہلے جو مجھ سے ہو چکا میں اس سے رجوع کر کے تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں. یہاں توبہ کا مختصر سا معنی بیان کر دیتا ہوں، پھر آگے آ جاتے ہیں. توبہ کا لفظ تو ہم سارے استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی چند لوگ ہی سمجھتے ہیں، جن کو پتہ ہے اچھا ہے، جن کو نہیں ہے ان کے لیے میں بیان کر دیتا ہوں. توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا. یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے غیر حاضر ہو چکا ہوتا ہے، دوبارہ جب لوٹ کر حاضر ہوتا ہے تو یہ توبہ ہے. جب اللہ کے احکام کو چھوڑ چکا ہوتا ہے، پھر اللہ کے احکام کی طرف آتا ہے، فرمانی کے بعد واپس آتا ہے، فرما برداری کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ توبہ ہے. تو شب قدر میں یا بالخصوص طاق راتوں میں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے قیام کریں، نوافل ادا کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کوئی احکام کا مطالعہ کریں، تو اس کے ساتھ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی سابقہ زندگی میں جو ہم سے چاہتے نہ چاہتے گناہ سرزد ہوئے، سستی ہوئی، غفلت ہوئی، اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے. پھر کچھ مخصوص دعائیں ہیں جو آقا کریم سے ہمیں ملی ہیں، اور صحابہ کرام نے اسی طرح صحابیات نے ان روایات کو نقل کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق، حضرت عفیفہ طیبہ طاہرہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں یہ رات نصیب ہو تو پھر اس رات کو یہ دعا پڑھا کرو. وہ دعا یہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور. یعنی اے مولا تو معاف فرمانے والا ہے، انک عفو کریم، تو معاف فرمانے والا ہے، تو بزرگی فرمانے والا ہے، اور تو ہمیں معاف فرما، تو معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے. تحب العفو فاعف عنا، تو ہم سے درگزر فرما، یا غفور یا غفور. جن لوگوں کو یہ الفاظ آتے ہیں وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگے، جن کو الفاظ یاد نہیں ہے وہ ان معانی اور کلمات کے ساتھ اپنی زبان میں اپنے حال میں اللہ سے مانگے. مولا تو معافی قبول کرنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، ہمیں معاف فرما دے. جو ہم توبہ کا موضوع کر رہے تھے وہی اس دعا کا موضوع ہے. یعنی اس رات کے اندر ہمیں پختہ توبہ کرنی چاہیے، ایسی توبہ جس کے بعد پھر نافرمانی نہ ہو. اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ایمان والو تم اللہ کی طرف لوٹ کر آ جاؤ، اور ایسے لوٹ کر آ جاؤ پھر تمہاری غیر حاضری نہ ہو، پھر اس بارگاہ سے نہ نکلو. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے والا ہے، وہ ایسے ہے جیسے اس کا کوئی گناہ تھا ہی نہیں. اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق ساری پسند ہے، مگر اس مخلوق کے اندر وہ نوجوان
جو جوانی میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت کو وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسند ہے. بالکل. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نوجوان جو نوجوانی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. یعنی یہ وہ رات ہے جس رات میں ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنی لغزشوں سے، اپنی کوتاہیوں سے، اپنی کمزوریوں سے، اور دعا مانگنی چاہیے کہ مولا ہمیں فیوچر میں استقامت عطا فرما کہ ہم تیرے احکام پر عمل پیرا رہیں اور عمل کرتے رہیں، ہمیشہ تیری شریعت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں. یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ سے، اس کا کرم مانگنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے. جس کو اللہ کا کرم مل جائے، جس کو اللہ کی رحمت مل جائے، وہ سارے کا سارا اللہ کی فرما برداری میں آ جاتا ہے، اس کی رحمت میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. موضوع ہم جاری رکھیں گے. یہاں پر ہم ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، یقیناً پھر ہمارے دینی اسکالرس کے ساتھ ہم اس موضوع کو مزید بڑھائیں گے آگے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ہم بڑا اہم موضوع لیلۃ القدر، شب قدر کے حوالے سے اپنے ناظرین کے سامنے اس موضوع کو پیش کر رہے ہیں. ہمارے دینی اسکالرز ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. ڈاکٹر اختر حسین اعظمی صاحب سے ہمارا سوال ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو عبادتوں کی بات کی گئی، مختلف جو ہے وظائف کی بات کی گئی، تو کون کون سے زیادہ عبادتیں ہمیں ان طاقراتوں کے اندر اور شب قدر کے اندر کرنی چاہیے؟ قدر کے اندر پہلی بات تو یہی ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں، بلکہ ایک حدیث میں تو لیلۃ القدر کے الفاظ بھی ہیں کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے حضور قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ لیلۃ القدر خصوصاً وہ رات ہے کہ جس میں زیادہ سے زیادہ رب کے حضور قیام کیا جائے، اور اس قیام سے مراد بالعموم حدیث میں یہی ہے قیام اللیل سے کہ اس میں کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھا جائے نماز کی حالت میں، نماز کی حالت ہو اور قرآن پڑھنا، یہ سب سے زیادہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ عجز کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ اس کو بہت پسند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی ظاہر ہے کہ تھک بھی جاتا ہے تو پھر قرآن کا پڑھنا اضافی چیز ہے. کیوں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، اس مبارک اور قدر والی رات کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا ہے. تو جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو اس کا بڑا حق ہے کہ اس قرآن ہی کو پڑھا جائے. صحیح. یہ نہیں ہے کہ دوسرے اعمال کی کوئی ممانعت ہے، ایسا نہیں ہے، وہ بھی کریں گے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی نظائر کی روشنی میں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھا جائے، قرآن پر غور کیا جائے. یہ سارا اس رات کے اندر یہ ہونا چاہیے. باقی یہ ہے کہ درود اور اذکار ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وظائف ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. قیام اللیل بھی ہے ایک. جی قیام اللیل. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو طاق راتوں کا مسئلہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے، تو اس کے اندر جو اصل چیز یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کئی احادیث میں بڑے یقین کے ساتھ کہا گیا ہے وہ 27ویں شب ہے، لیکن کئی احادیث زیادہ وہ ہیں کہ جن کے اندر یہ ہے کہ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو. ٹھیک ہے. تو اس سے اصل مطلوب یہی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر اذکار کریں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، ان کا یعنی زیادہ دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف. اس میں یہ بھی کہ ایک رات اگر آرام کر لیں پھر اگلی رات عبادت کر لیں. جی ہاں، یہ بھی یعنی وہ پھر دیکھیں نا، اگر آپ مسلسل کرتے ہیں نا تو وہ جوش و جذبہ نہیں رہتا. بالکل. جب آپ ایک دن وقفہ کریں گے تو دوسری رات آپ زیادہ جوش جذبے سے زیادہ تنومندی کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے، تو وہ اس میں زیادہ ایک لذت قیام اللیل بھی کیا جا سکتا ہے. اور پھر ظاہر وہ ساری اشکال ہیں عبادات کی جو ہم کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل مختلف عبادات ہیں جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. اور جس میں سے ایک یہ ہے صلاۃ تسبیح. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس بارے میں. جو پہلی بات ہو رہی ہے اس میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرتا ہوں. بالکل ضرور. کہ ایک مقولہ ہے ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ سنگل ہے، وتر ہے، تو وہ وتر کو پسند فرماتا ہے، طاق عدد کو پسند فرماتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی. طاق راتوں کا جو فلسفہ ہے اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ طاق کو پسند کرتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ کہا جاتا ہے نا، کوئی چھوٹی موٹی چیز لینی جائے تو وہ کہتے ہیں جی طاق میں لے لیں، جفت میں نہ لیں، طاق میں لیں، کیونکہ اللہ پسند فرماتا ہے. بالکل ایسا. پھر دیکھیں نماز میں جب ہم پڑھتے ہیں تو تسبیحات بھی طاق ہیں.
سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، طاق جو ہے وہ تسبیحات ہیں۔ پھر طاق راتوں کو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو، جیسے پہلی بات ہو چکی، اس سے آگے اللہ رب العزت کریم اور رحیم ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ سہولت کا معاملہ فرماتا ہے کہ دیکھیں ایک کہاں 30 دن، پھر اس 30 دنوں میں سے 5 دن کمال، بالکل، اور وہ بھی 5 دن رکھ دیے مخصوص، یعنی طاق راتیں۔ تو اس میں سہولت کا پہلو ہے کہ بندہ جو ہے اللہ اس پہ ثانی پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زیادہ پریشان نہ ہو، کم از کم ان 5 دنوں میں ہی تلاش کر لے۔ پھر اس میں بھی آقا نے اتنی تصریح فرمائی کہ 27ویں جو رات ہے اس کے بارے میں بے شمار احادیث، بہت سارے اقوال بیان فرمائے اور سہولت پیدا فرما دی۔ تو جیسے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی راتوں کا قیام چھوڑ دینا ہے، باقی راتوں کی عبادت چھوڑ دینی ہے، نہیں، وہ بھی جاری رکھنا ہے۔ وہ ایک روز کا معمول ہے، یومیہ معمول ہے، یومیہ معمول سے ہٹ کر رات کو جاگنا اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں گزارنا، طاق راتوں میں بالخصوص، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خود عمل بھی ہے اور اپنے اہل خانہ کو حکم بھی فرماتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کمر بستہ مضبوط فرما لیتے، مضبوط تیاری کر لیتے، اور آپ بھی خود بھی آخری 10 راتوں کو زندہ فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی حکم دیتے، وہ بھی آخری راتوں کو زندہ کرتے اور ان کو یعنی جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ انہی میں سے ایک عبادت یہ ہے کہ رات کے اندر بندہ سب سے پہلے تو عشاء کی نماز ادا کرے، صلاۃ التراویح با جماعت ادا کرے، پھر اس کے بعد جو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرے۔ صلاۃ التسبیح جو ہے 4 رکعت جو نماز ہے، یہ بڑی عظمت والی جو ہے نماز ہے۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کہ جو بندہ 4 رکعت صلاۃ التراویح کے پڑھتا ہے، اگر اس کے گناہ ریت کے برابر بھی ہوں تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اتنے زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ تو صلاۃ التراویح کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہر بندہ تو ہر رات کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو آقا نے فرمایا کہ مہینے میں 1 دفعہ، اگر مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ، یعنی یہ وہ نماز ہے، وہ عبادت ہے جو اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، کم از کم سال میں 1 دفعہ انسان کو ضرور پڑھنی چاہیے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ہم دیکھتے ہیں اسی معاشرے میں ہیں، ہماری مائیں بہنیں خواتین بالخصوص، ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ روزانہ 10 بجے کسی ایک گھر میں جمع ہو جاتی ہیں اور روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھتی ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ کلام الہی کا مطالعہ کریں کہ صلاۃ التسبیح کو مہینے میں چند دن مخصوص کر لیں، ہر روز جتنا وہ ٹائم صرف کرتی ہیں اتنا قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے میں لگائیں تو یہ اس سے بھی زیادہ ثواب ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا، چونکہ کلام پاک اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر مفاہیم موجود ہیں، فقہ کی کتاب پڑھیں، احکام پڑھیں، تعلیم حاصل کریں، اتنا ٹائم اس میں صرف کریں، کسی اچھی مبلغہ کو بلائیں، وہ ان کو مسائل بتائے، اس کے مسائل سنیں، سوالات کریں۔ تو یہ علمی نشست جو ہے ہر روز کی صلاۃ التسبیح سے یعنی بہتر ہے، پڑھیں، لیکن ہر روز کچھ اس طرح کا بھی اس میں شامل کریں کہ ان کے احکام میں، ان کے علم میں اضافہ ہو۔ بالکل اس حوالے سے تو حدیث بھی ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد تشریف لے گئے 2 محفلیں ہو رہی تھیں، بالکل ہے، اور ان میں ایک ظاہر ہے ذکر اذکار کی تھی اور ایک ذکر کی تھی۔ تو اللہ رب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم والی نشست کو جو ہے اہمیت عطا فرمائی، اور اس بے شمار ہیں کہ اہل علم کے جو طالب علم ہوتا ہے جب وہ چلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ان کا بہت مقام ہوتا ہے۔ طالب علم یا علم سکھانے والا، کیا خوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر تم میں سے کسی بندے کی فضیلت جاننی ہو کہ کون بہتر ہے تو وہ دیکھو جو قرآن سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے، جو قرآن کا علم لیتا ہے اور دوسروں کو علم دیتا ہے، اور جتنے علوم موجود ہیں وہ سارے قرآن سے ہی مستنبت ہے۔ قرآن مصدر ہے، سرچشمہ ہے جہاں سے علم نکلتا ہے، جہاں سے معارف نکلتے ہیں۔
تو رمضان المبارک میں نوافل کے ساتھ صلاۃ تسبیح کے ساتھ ایسے حلقات کا بھی انتظام کرنا چاہیے جس میں فکر اور تدبر کی بات ہو، جس میں مسائل اور احکام کی بات ہو، جس میں اصلاح اور تہذیب کی بات ہو، نفس کو کنٹرول کرنے کی بات ہو، اصلاح کرنے کی بات ہو، دین کی طرف آنے کی بات ہو، اور جو لوگوں کے فائدے کے لیے بات ہو، جس میں اخلاق اور سیرت اچھی ہوتی ہو، ایسی تعلیمات لینا اور دینا بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے۔ ہمارے آقا کریم تو اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، ہمیں ان کے اخلاق اپنے لوگوں کو بتانا چاہیے، نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، تاکہ وہ آقا کے اخلاق کریمہ کو سن کر اپنے برے اخلاق کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اچھے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی وہ درس ہے جو ہمارے دین کا درس ہے، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی و آخر الزمان کا درس ہے، جو امت کا درس ہے۔ اس پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور اسی پہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنا ڈاکٹر صاحب اسی چیز کی طرف نشاندہی کر رہے تھے کہ ہمیں دیگر وظائف تو کرنے ہی چاہیے، لیکن قرآن کی تعلیم جو ہے اور اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا سب سے پہلی اور بنیادی چیز وہ ہے، اور وہی اصل میں آپ کی عبادت اور آپ کے سارے معاملات میں بہترین عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی جانب چل رہے ہیں، آپ سے مزید کچھ سوالات یہ کیے جائیں گے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طاق راتوں کا ڈفرینس آ جاتا ہے ہمارے ہاں، جس طرح ہم پاکستان کی اگر بات کریں تو ایک روزہ ہم آگے ہوتے ہیں، سعودی عرب ہم سے ایک روزہ آگے ہوتا ہے، ہم ایک روزہ پیچھے ہوتے ہیں ان سے، اسی طرح ہم طاق راتوں کا بھی ڈفرینس آ جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے ٹائم مینجمنٹ کیا ہوگی، کیا معاملہ بنے گا اس کا؟ جی ہاں، ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس بات کو بھی ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اس میں اچھا خاصا بحثیں کرتے ہیں، تو یہ بحث کرنے کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، عربی کے جو عام محاورہ ہے اس میں جب رات کا لفظ بولا جاتا ہے تو کبھی رات مراد ہوتی ہے اور کبھی دن اور رات کا مجموعہ مراد ہوتا ہے، تو وہ بھی مراد ہوتا ہے۔ تو اس کو یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ عمومی طور پر جو چیزیں تعین ہو جاتی ہیں، جیسے وقت کا مسئلہ، اب یعنی جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے علاقے ہیں وہاں اگر اتنا یعنی لمبی راتیں ہیں، 6 مہینے کی راتیں یا 6 مہینے کے دن ہیں، تو وہاں کا بھی کوئی یعنی ایک معروف ہے، ایک رواج ہے، اسی چیز کو قبول کیا جائے گا۔ تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب سے یا کوئی بھی یعنی جس کو ہم معیار بنا لیتے ہیں، تو اس سے اگلی رات ہمیں، اگلا چاند ہمیں اگلے دن نظر آ رہا ہے، تو ہمارا یہ فرق ہے، تو اسی فرق کے ساتھ ہی آگے معاملے چلتے جائیں گے۔ یعنی جب ہم رمضان کے روزے کی ابتدا، کبھی جھگڑا نہیں ہوا ہے کہ ہمارا چاند آج نظر آیا تو آج ہی ہم روزہ کریں گے، اگلے دن ہی روزہ کریں گے نا، تو کسی اور کے ساتھ کرنا ہمارے لیے لازم نہیں ہے۔ تو جو چاند نظر آ گیا ہے، اس کا تعین ہو گیا ہے، اسی سے وہ راتیں شروع ہو جائیں گی۔ بلکہ میں یہ بھی عرض کروں کہ ہمارے ہاں یہ عید کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جی یہ کیوں ہوا ہے، جی ایک ہی ملک کے اندر جی صبح سرحد میں پہلے عید ہو رہی ہے اور یہاں کیوں؟ بھائی اس میں کیا حرج ہے کہ وہاں ہو رہی ہے؟ کوئی پاکستان جب بنا تھا تو کوئی اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ طے تو نہیں کروایا تھا کہ اس کے سارے نشانات ویسے ہوں گے کہ اس کے اندر اندر ایک ہی دن چاند نظر آئے۔ تو ملک کا ایک خطہ ہے جس کے اندر سورج یا چاند کے نکلنے کی پوزیشن جو ہے دوسرے خطے سے ملتی ہے، دوسرے ممالک سے ملتی ہے، جبکہ ہمارے ہی ملک کے ساتھ ہندوستان ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ملکوں کی جو حدود بندی ہے تو ہم نے کی ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، ویسے بھی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی اصل چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ شرعی ڈھانچے، شرعی احکام یہ اپنی جگہ ہمیں ایک چیز پہ باؤنڈ کرنے کے لیے ہیں، لیکن اب انہی پہ ان کی اتنی باریک بینی میں ہم پڑ جائیں، یہ کہیں گے جی نہیں رات تو وہی ہوگی جو سعودی عرب میں ہوئی ہے، وہ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دین پوری دنیا کے لیے نازل کیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، اور معروف میں ہم سب نے اس چیز کو قبول کیا ہوا ہے کہ ہمارا اگر چاند دوسرے دن نظر آ رہا ہے تو ہمارا روزہ اسے اگلے دن ہو رہا ہے، تو جب ہو رہا ہے تو آگے آگے ہماری راتیں بھی اسی حساب سے ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں اس رات ہو گئی ہے تو ہمارے اوپر کرتے ہوئے کوئی اس کی رحمت چینج تو نہیں ہو جائے گی۔ کے حوالے سے نشاندہی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے درخواست کریں گے کہ دن کی مناسبت سے، کیونکہ آج شب قدر ہے، دعا کرائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا
كما تقبلت من الأنبياء والمرسلين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسعينا وصلاتنا كما تقبلت من الأنبياء والمرسلين یا الہ العالمین ہماری عبادات کو، ہمارے روزوں کو، ہمارے صدقات کو، ہماری خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ناتواں ہیں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ مولا عشرہ مغفرت بھی ہم نے گزارا، عشرہ رحمت بھی گزارا، اور دوزخ سے خلاصی کا عشرہ بھی گزارا۔ مولا تو ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ مومن مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مولا سب کی بخشش فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو جنت کا عظیم شان ٹکڑا بنا۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرما۔ مولا جن کے والدین بیمار ہیں گھروں میں یا ہاسپٹلز میں، ان کے والدین کو صحت کاملہ مستقلہ عطا فرما۔ مولا جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، مولا ان کی بخشش فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا الہ العالمین ہماری خواتین کی، ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری ماؤں کی حفاظت فرما۔ مولا ہمارے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما۔ مولا ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما۔ مولا جتنے لوگ کسی مشکل میں ہیں انہیں آسانی عطا فرما، تمام لوگوں کی نیک حاجات پوری فرما۔ مولا تیرا خزانہ وسیع ہے، تیری قدرت وسیع ہے، تو ہمیں اپنے خزانے سے، اپنی قدرت سے خیر و برکت عطا فرما۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے دین پر استقامت عطا فرما۔ مولا ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما۔ مولا ہمارے سینوں کو اپنے دین کے نور سے روشن اور منور فرما۔ مولا ہمیں اپنے حبیب کے اخلاق حسنہ کا فیض عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں اپنے حبیب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وأزواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی خوبصورت دعا کی۔ خواتین و حضرات، افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، ہمارے میزبان بلال احسن اور ہیرا جاوید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक, क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ। लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ اور فریب کاری ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ روزے کے نام سے اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔
अल्लाह मुझे आग से पनाह में रखना। कुरान मजीद ने हमें बताया है कि दायमी और अब्दी ज़िंदगी का मुकाम आखरत है और दुनिया की इस आर्जी क़यामगाह में हम सिर्फ इस इम्तिहान के लिए भेजे गए हैं। खुदा के दिए हुए थोड़े से सर्द सामान, थोड़े से इख्तियारात और गिने चुने औकात व मौक़े में काम करके हम में से कौन अपने आप को खुदा की जन्नत का मुस्तकिल आबादकार बनने के लिए मौजूद साबित करता है। उम्मीदवार हम भी हैं, दिए हुए दिल बेकरार हम भी हैं, निगाहे लुत्फ के जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, दिए हुए बहके चादरे ज़हारा, इधर भी एक नज़र बहके चादरे ज़हारा, इधर भी एक नज़र हो बारगाह में ऐसे सयार हम भी हैं, दिए हुए हमारे दस्ते तमन्ना की लाज भी रखना।
فقیروں میں اے شیر یار ہم بھی ہیں دیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں نگاہ لطف کے امیدوار ہم